حکومت اس کو کسی بھی چاندی کے ورق میں لپیٹ کر پیش کرے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور وہ احتجاج اس لیے دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون، سیاسی تجزیہ نگار رحمان صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے سی اے کے تعلق سے، کیونکہ اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر سی اے تحریک چلنے جا رہی ہے، کیونکہ مودی حکومت نے 3 کرشی قانون کو نہ صرف واپس لیا بلکہ معافی مانگی۔ تو اب لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار سی اے کو بھی واپس لے۔ کیا ہے معاملہ، ہم بات کریں گے رحمان صاحب سے۔ رحمان صاحب، اب پھر یہ ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے مودی سرکار نے 3 کرشی قانون کو واپس لیا ہے، اب سی اے کو بھی واپس لے۔ کیا ہے یہ بالکل جائز ہے یہ مانگ، اور اسی لیے اتنا بڑا احتجاج ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، احتجاج میں بڑی قوت ہے، خواہ جمہوری حکومت ہو یا نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہٹلر ہے۔ جب وہاں یہودیوں نے احتجاج کیا تو کچھ دن کے لیے ہٹلر کو بھی اپنی ساری سرگرمیوں کو بند کرنا پڑا تھا، اور اس موضوع پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا جس کا عنوان ہی یہ تھا، تو اور کچھ بھی نہ کر پائے احتجاج تو کر۔ احتجاج میں بڑی قوت ہے، اور یہ پچھلے احتجاج میں، شاہین باغ والے احتجاج میں پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا، پوری دنیا نے اس کی حمایت کی، ان کی ہمت افزائی کی۔ تو احتجاج تو ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ سی اے کے پیچھے حکومت کی بہت خطرناک قسم کی بدنیتی شامل تھی، اور ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے کو نافذ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بے وطن کر دیا جائے، اور کروڑوں مسلمان اس کی زد میں آ رہے تھے۔ بلکہ کل دلی اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھا، اور وہاں جو ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا نے بڑی طول طویل تقریر کرتے ہوئے یہ جتانے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ اب جب یہ این آر سی وغیرہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ سے کیا کیا مانگا جائے گا۔ میں تو خیر بہت تفصیل سے اس پہ لکھ چکا ہوں۔ ابھی یہ جو دلی سرکاری پھر گمراہ کر رہی ہے، دراصل سرکار نے کہہ دیا این آر سی ابھی نہیں ہونے جا رہی ہے، بالکل واضح طور پر کر دیا ہے، اور سی اے پر یہ خاموش رہتی ہے۔ پوری موومنٹ چل گئی، عام آدمی پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ صرف جو ہے ایک گمراہ والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سی اے سرکار واپس لے گی؟ نہیں، سی اے پہ بات کی جائے، این آر سی پہ بات نہ کی جائے۔ جی دیکھیے، سی اے بذات خود اور ظاہری طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان ہندوؤں کے لیے، یعنی بہانہ تو حکومت نے یہی کیا تھا نا کہ ان ہندوؤں کو یہاں باز آباد کاری ان کی جائے گی جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ سے ڈسپلیس ہو کر آتے ہیں، بے وطن اکھڑ کر وہاں سے آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہم نے ان کے لیے کیا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ اس کی زد میں مسلمان آ رہے ہیں اور کس طریقے سے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ احتجاج شروع ہوا، اور وہ احتجاج رہنا چاہیے، تاکہ دیکھیے یہ ثابت ہو گیا کہ احتجاج اگر مضبوط ہو تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے، اور جو کسانوں والا قانون واپس لیا ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو اگر وہ دوبارہ شروع کیا جائے، شاہین باغ والا یعنی سی اے کے خلاف احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے، تو گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو واپس لے، کیونکہ وہ قانون کسی بھی طریقے سے، ایک تو یہ کہ وہ ورائے آئین ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ حقوق انسانی کو تلف کرتا ہے، تلف کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی دنیا کے سامنے آ چکی ہے، لہذا اس کا واپس لیا جانا تو کیا جانا بلکہ بہت ضروری ہے، اور وہ احتجاج کے ذریعے ہی ہوگا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پورا معاملہ اس لیے اب دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے کہ 5 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو چونکہ کسانوں کا معاملہ الگ تھا، اور یہ جو سی اے کا معاملہ ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک پولرائزیشن کی پالیٹکس جو ہے اس کے ذریعے ہوگی، ویسی اس میں آگے آ گئے اور پارٹیاں۔ لیکن کل میں نے بات کی سوشل ایکٹیوسٹوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو اپنی ڈیمانڈ کو جاری رکھیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے۔ دیکھیے، شاہین باغ کے احتجاج
کو بھی پولرائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بومرینگ ہو کر انہی کے یعنی وہ خود ہی اس کی زد پر آ گئے اور ان کو چوٹ پہنچی. لیکن احتجاج کا جاری رکھنا جس طریقے سے ضروری یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ایکٹیوسٹ, میں اس کی پوری طرح سے تائید کرتا ہوں, کیونکہ بہرحال یہ قانون بہت ضرر رساں ہے خصوصاً مسلمانوں کے لیے, اور حکومت اس کو کسی بھی چاندی کے ورق میں لپیٹ کر پیش کرے, لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, اور وہ احتجاج اس لیے دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے. تو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے اب شروع ہونے جا رہا ہے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا کچھ ایسی خبریں ہیں؟ جی ہاں, کل ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے حکومت کو یہ رپورٹ دی ہے کہ کسانوں کے احتجاج کی کامیابی سے متاثر ہو کر سی اے مخالف احتجاج کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ آئی بی کی رپورٹ ہے اور پبلک بھی ہو گئی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئی بی نے کوئی غلط رپورٹ دی ہوگی, لیکن جو ایک عام فیلنگ ہے معاشرے میں, ایک عام احساس پایا جا رہا ہے سی اے کے خلاف, کیونکہ یہ کس طریقے سے یہ خطرہ یا خدشہ پیدا کیا گیا یا ہوا کہ اب حکومت دوبارہ سی اے نافذ کرنے کی کوشش کرے گی یا این آر سی کی شروعات کرے گی یا جو کچھ بھی ہے, تو اس کے رد عمل کے طور پر پھر یہ ارادہ ظاہر ہے ایکٹیوسٹ نے کیا ہوگا کہ اس احتجاج کو دوبارہ شروع کیا جائے. میری جو بات ہوئی وہ یہ کہ چونکہ این آر سی جب تک نہیں ہوتی تب تک سی اے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, لیکن سرکار نے ابھی پارلیمنٹ میں باقاعدہ اپنے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارا ابھی فی الحال این آر سی کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو ایک طریقے سے یہ معاملہ پورا ٹھنڈے بستے میں ہے, لیکن پھر اچانک اس کو ہوا دی جا رہی ہے. تو کیا یہ اس کا واقعی یہ چناؤ جو آنے والے ہیں یہ اس کے پس منظر میں ہے یا کیا ہے, کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے, اگر حکومت کی طرف سے ہوا دی جا رہی ہے یا اس طرح کے خدشات کو ابھارا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب, اس کا بنیادی مقصد یہ انتخابات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ انتخابات میں ایک بار پھر ووٹ. دیکھیے, ان انتخابات کے سلسلے میں بی جے پی کو کوئی واضح حکمت عملی ابھی تک مقرر نہیں کی جا سکی ہے, لہٰذا اب وہ لے دے کر پھر دوبارہ ہندو مسلم کارڈ ہی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ, کیونکہ یو پی میں بی جے پی کی حالت اب بھی بہت خراب ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں ہوا ہے, جبکہ جو مخالف پارٹیاں ہیں ان میں کسی حد تک اتحاد کے آثار نظر بھی آنے لگے ہیں, جس سے ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں, ان کے خدشات اور بڑھ گئے ہیں بی جے پی والوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہے جس سے ووٹ پولرائز ہو جائے اور دوبارہ سے وہ ہندو مسلم کارڈ کسی حد, کیونکہ اب ہندو مسلم کارڈ کی کامیابی بھی مخدوش ہے یو پی میں. ہندو مسلم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, احساس ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں نقصان تو عوام کا ہوتا ہے. اگر کہیں فساد ہوتا ہے تو ہندو مرے یا مسلمان مرے, نقصان تو بالکل یکساں سمجھیے آپ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف مسلمان مرے ہندو کا کوئی نقصان نہ ہو. یہ احساس ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کے پولرائزیشن سے فائدہ سیاستداں کو پہنچتا ہے, سیاسی پارٹی کو پہنچتا ہے, عوام کا تو نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن اب کوئی دوسری حکمت عملی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کے خدشات کو ہوا دے کر, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک بار پھر بدنام ہو, ہندو ووٹ پھر ہماری طرف آ جائے. تو یہ تھے رحمان صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ دراصل ابھی بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, لیکن چونکہ بی جے پی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ حکومت میں وہ دوبارہ آئے, اس کے پاس یہی ہندو مسلم کارڈ ہے. لیکن لوگ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ دراصل یہ صرف ایک سیاست ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اس سے نقصان ہی ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس پورے معاملے میں کیا ہوتا ہے, سی اے کو کیسا رنگ دیا جاتا ہے, اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. کیمرہ مین عباس فضل کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی, ایم ایم سی نیوز.